الحمدللہ حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء امیم الرجاء امیم الجود والعطاء شفیعنا یوم الجزاء ماہی الذنوب والخطا کنت نبیا وآدم بین التین والماء سر اللہ المخزوم در اللہ المقنون نور الافئدہ والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و مابانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا پھر میرے نبی و نور ایماننا و نور ایماننا ونور ایماننا ونور ربنا ونور ربنا محمد رحمت للعالمین واصحاب المقربین واولیاء امتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام میزبان محفل جناب محترم ملک محمد احسان صاحب، ان کے تمام اہل خانہ، تمام رفقا کار، محترم المقام عزت مآب جناب محترم حاجی علی احمد بھٹی صاحب، تمام ان کے علاوہ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز میں ایک کلام سے کروں گا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. جی کردائے دردانو دنیا پہ کھلار دیا، جی کردائے دردانو دنیا پہ کھلار دیا، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا، اصغر نو دفن کر کے شبیر کیا مولا، اصغر نو دفن کر کے شبیر کیا مولا، سو اصغر جے ہو بن تیرے نام تو بار دیا، سو اصغر جے ہو بن تیرے نام تو بار دیا، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا، امان شبیر گیا
چل دیا شبیر نے لوتے چھریاں سن چل دیا گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جندرے مار دیا گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جندرے مار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیا معزز و محترم ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب میدان بدر میں کچھ مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی یہ برداشت نہ کر سکی کہ جو میری راہ میں مارا جائے، میرے دین کی سربلندی کے لیے مارا جائے، اسے کوئی مردہ کہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہماری سوچ پہ بھی پابندی لگا دی کہ شہید کو مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد کے میدان میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے کالب عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی کی نیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے یہ عیش پائے انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں کو کون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی بتائے نہ بتائے میں بتاؤں گا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے جو زیادہ تعلق ہے نا نبوت کے ساتھ وہ شہادت کا ہے، اور شہید کے اندر سے سب سے زیادہ نبوت کے انوار نمایاں ہوتے ہیں شہید کے اندر سے۔ وہ کس طرح کہ جس طرح نبی کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی، اس طرح شہید کی شہادت اس کے غسل کو نہیں توڑتی، اس لیے انہیں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کے فضلات امت کے لیے پاک طیب و طاہر ہوتے ہیں، اسی طرح شہید کے خون پاک ہوتا ہے۔ جس طرح نبی بعد الوصال بھی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اسی طرح شہید بھی بعد الشہادت زندہ ہوتے ہیں انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کے قرآن کریم کے اندر لفظ شہید کے مختلف معنی مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ شہید کے معنی، لفظ شہید کا ایک معنی ہے پانے والا۔ کیا معنی ہے لفظ شہید کا؟ اونچی بولے سارے، کیا معنی ہے؟ ایک شہید کا ایک لفظی معنی ہے پانے والا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فرمایا جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں شاہدہ کا مطلب ہے پانا، تو شہید کا مطلب ہے پانے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید نے کیا پایا؟ اپنی زندگی تک کھو دی، قبر میں چلا گیا، بچے اس کے یتیم ہو گئے، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، اس کی جائیداد
کہ وارث کوئی اور بن گئے، شہید نے کیا پایا؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ سے 6 چیزیں پاتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ بولے سارے کتنی چیزیں پاتا ہے؟ نمبر 1، میرے کریم آقا نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا نمبر 2، فرمایا جنت کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، میرے کریم فرماتے ہیں اسے عذاب قبر سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ فضا اکبر سے معمون کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ فرمایا فضا اکبر سے معمون کر دیا جاتا ہے۔ فضا اکبر ہے کیا؟ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ فرمایا انہیں غمناک نہ کرے گی وہ بڑی گھبراہٹ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان سے کہا جائے گا آج یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فضا اکبر ہے کیا چیز؟ کہ جس دن جناب اسرافیل سور پھونکیں گے، تمام لوگ اپنی قبروں سے گھبرا کر اٹھیں گے، ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن اس دن میں یہ عظیم ہستیاں شہداء کی انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی بے قراری نہیں ہوگی۔ فرشتے پہلے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں مجدہ جا فضا سنایا جائے گا آج یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور میں فضا اکبر سے معمون کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا ایک یاقوت دنیا جو کچھ دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہوگا، اور 72 بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا جائے گا۔ نمبر 6 پہ فرمایا جو اللہ انعام دے گا نا شہید کو، نمبر 6 پہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس کے عزیزوں میں سے 70 افراد کے لیے اللہ اس کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ یہ شہید کو انعام اللہ عطا فرمائے گا۔ لفظ شہید کا ایک مطلب ہے پانے والا، اس کا دوسرا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ سارے بولے ذرا کیا مطلب ہے؟ گواہی دینے والا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ تو شہید کا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ باوجود اس کے کہ شہید اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، پھر اس کے باوجود شہید گواہی کیا دیتا ہے؟ شہید کا خون اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا رہتا ہے۔ اس کا خون گواہی مؤذن بھی دیتا ہے، گواہی امام بھی دیتا ہے، گواہی خطیب بھی دیتا ہے، گواہی ادیب بھی دیتا ہے، گواہی مقرر بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری گواہیاں بڑی آسان ہیں، شہید کی گواہی بڑی مشکل ہے۔ مسجد میں گواہی دینا آسان، منبر پہ گواہی دینا آسان، مصلی پہ گواہی دینا آسان، محراب میں گواہی دینا آسان، لیکن تلواروں کی جنکار میں، نیزوں کی بوچھاڑ میں، بالوں کے حملے میں گواہی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ شہید وہاں بھی گواہی دیتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور میں خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ نہ مسجد میں، نہ کعبے میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ کعبے میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ گواہی حضرت معاذ نے دی میدان بدر میں اپنی گردن کٹوا کر، گواہی حضرت معاذ نے دی میدان بدر میں اپنا بازو کٹوا کر، گواہی جناب امیر حمزہ نے دی میدان احد میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر، گواہی اہل بیت کے شہزادوں نے دی میدان کربلا میں خون کی ندیاں بہا کر، اور گواہی میرے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے بازاروں میں دی اپنا سر نیزے کی نوک پر چڑھا کر اور قرآن کی تلاوت سنا کر۔ جناب گرامی پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ اور ایسی گواہی دی بے مثال، سر سجدے میں 3 دن کی پیاس، سر سجدے میں گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس، اس کے بعد ایسی نماز ادا نہ ہوئی پھر کربلا کے بعد
جو نماز ادا کر کے میرے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ویسی نماز نہ پڑھ سکا ہے نہ پڑھ سکے گا، ایسی نماز ادا کی، ایسا سجدہ کیا رب کی بارگاہ میں کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیارے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سب نے سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس میں خدا کو بھی ناز ہے۔ 10 محرم کا دن جب آیا، 61 ہجری والا جمعے کا دن تھا، دوپہر تک میرے امام حسین علیہ السلام کے تمام اعزاء و اقربا اور جانثار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ جناب عباس علمبردار میرے امام کے سگے بھائی، والد ایک ہیں، ماں علیحدہ علیحدہ ہے۔ میرے امام حسین علیہ السلام کی امی جان سیدہ کائنات خاتون جنت ہے، اور جناب عباس کی امی جان کا نام ہے ام البنین، باپ دونوں کے ایک ہے، مولا علی شیر خدا۔ جناب عباس علمبردار حسینی پرچم اٹھا کے تو خیموں کی نگرانی فرما رہے ہیں، لیکن خیموں کے اندر سے بار بار العطش کی جو آواز تھی، اس آواز نے جناب عباس علمبردار کو لرزا کے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زار و فتار رو رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہیں۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے چچا کی بارگاہ میں رسی، چچا جان کیا اب ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا میرا بھائی معصوم علی اصغر اسی طرح روتا رہے گا؟ چچا جان 2 گھونٹ ہمیں پانی لا دیں۔ جناب عباس علمدار نے جب یہ بات سنی نا جناب سیدہ سکینہ کی، فرمانے لگے ٹھیک ہے سکینہ، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ لیکن جب جناب عباس علمبردار مشکیزہ اٹھایا اور لے کے چلے نا گھوڑے پہ سوار کے فرات کی طرف، فرات کا رخ کیا، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کی حضور میں پانی لینے کے لیے فرات پہ جا رہا ہوں۔ میرے امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے بھائی عباس، تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم حسینی خیموں کے پیرا دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ ویسے بھی انہوں نے سارے فرات کو بیرے میں لے رکھا ہے، تمہیں کہا پانی کون لینے دے گا؟ تو جناب عباس نے اس کی بھائی جان آخری دم تک میں کوشش کروں گا، اگر پانی لا سکو تو ٹھیک، ورنہ اگر شہید ہو گیا تو حوض کوثر کے جام جا کے نانا جان سے پیوں گا۔ میرے ساتھی میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں حوض کوثر پہ۔ اب جناب عباس علمبردار مشکیزہ لیا، فرات کی طرف گھوڑے کو دوڑا لیا آپ نے۔ جب ان یزیدیوں کے پاس گئے نا جناب عباس علمبردار، وہ اتمام حجت کے لیے انہیں فرمان لگے اے بے دینو اے بے رحمو، تم نے آل رسول آل نبی اولاد علی پہ پانی بند کر کے بہت بڑا ظلم و ستم کیا ہے، تم نے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے، تمہارا یہ ظلم و ستم تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا، آخرت میں بھی کر دے گا۔ یا اپنی تمام حجت کے لیے الفاظ فرمائے، پر میں ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو اور امام علی مقام کے قدموں سے آ کے لپٹ جاؤ۔ اس تقریر کا انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے جب تیر برسائے تو جناب عباس علمبردار تلوار کی آج جناب گرم جو آپ کے پاس تلوار تھی، تلوار آبدار جب آپ نے چمکائی، آپ نے ایسا حملہ کیا کہ قہر خدا بن کر آپ پہ نازل ہو گئے۔ اب منظر کیا تھا؟ گھوڑے جناب گرامی آوازیں نکالنا شروع ہو گئے، تلواریں ان کے گر گئی، ان کے گردن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے گرنے لگے عباس علمبردار کی تلوار سے۔ اب گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے فرات تک پہنچ گئے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے۔ جب فرات میں جا کے پہلے مشکیزہ پانی کا بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اپنے چلو میں لے کے پانی پینے لگے تو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، ننھے علی اصغر کی سوکھی زبان اور آہ و فغاں یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی خالی کوزے یاد آ گئے۔ میرے امام حضرت عباس علمبردار نے پانی پھینک دیا، نہیں پیا۔
اشارہ کیا پانی پینے کا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، نہیں پیا اس گھوڑے نے بھی پانی. خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات. مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت بے اجازت جن کے در جبرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ چورا شریف، دربار عالیہ بابا شاہ جماع رحمۃ اللہ علیہ، صدائے چورا شریف. اللہ 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 گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. مشکیزہ اپنے کندھے پہ لٹکایا اور خیموں کی طرف چل دیے. پیاسے مرکب پہ پیاسا غازی سوار تھا، پیاسوں کے خیموں کی طرف جانے کے لیے تیار تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا اور گھوڑا بھی بڑھ کر رفتار تھا. جب لے کے چلے خیموں کی طرف اپنے گھوڑے کو، مشکیزہ بائیں بازو پہ لٹکا کر، تو دشمنوں کے اس لشکر کے اندر شور برپا ہو گیا کہ ان کو پانی لے کے خیموں تک نہ جانے دینا. اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے، یہ سب ہمیں ہلاک کر دیں گے، ہم مارے جائیں گے سارے. پانی نہ جانے پائے، چاروں طرف سے حملہ کر دو، ان کا راستہ روکو، مشکیزے کو چھلنی کر دو. اب جناب عباس علمبردار گھوڑا دوڑا کر ان سے مقابلہ کرتے خیموں کی طرف جا رہے ہیں کہ سیدہ سکینہ نے دیکھا میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں. خوشی سے بچوں سے کہنے لگی بچوں وہ دیکھو چچا عباس پانی لے کے آ رہے ہیں. اب سب کی نظریں علم پہ لگ گئی، سارے اہل بیت کے گھرانے کی علم پہ نظریں لگ گئی. کچھ دیر بعد جب انہوں نے حملہ کیا چاروں طرف سے تو کیا دیکھا، علم پہلے دائیں طرف جھکا کیونکہ علم بردار کا علم بھی آپ کے ساتھ تھا اس وقت. پہلے علم دائیں طرف جھکا، پھر بائیں طرف جھکا، پھر تھوڑی دیر بعد علم ڈگمگانے لگ پڑا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھائی جان یہ کیا ہو گیا؟ جناب میرے امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے زینب میں بھی دیکھ رہا ہوں بہن زینب اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی. جناب گرامی جب دیکھا ان بدبختوں نے چاروں طرف سے، بدبخت نے دھوکے سے وار کیا، جس کندھے پہ تھی مشک اس وہ بازو آپ کا کٹ گیا. آپ نے فوراً وہاں سے اتار کے دائیں کندھے پہ مشک لٹکا لی. ایک بدبخت نے نوفل نے وار کیا، وہ بازو بھی کٹ گیا. آپ نے جو اس کا تسمہ تھا نا مشکیزے کا اپنے منہ میں دبا لیا تاکہ پانی میں لے کے جاؤں گا. سکینہ کی پیاس کے لیے، علی اصغر کی پیاس کے لیے، ننھے بچوں کی پیاس کے لیے میں پانی لے کے جاؤں گا، اپنی جان میری چاہے چلی جائے. مشکیزے کا تسمہ منہ میں دبا کے جناب عباس گھوڑا دوڑاتے جا رہے ہیں. ایک بدبخت نے تیر مارا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں آ کے پیوست ہو گیا. انہوں نے چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کہ جناب عباس علمبردار زمین پہ تشریف لے آئے. جب زمین پہ تشریف لائے پکارا اپنے بھائی جان کو، یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی حسین مجھے سنبھالیے. امام علی مقام گئے، جا کے جب حضرت عباس کی سر انور کو اپنی گود مبارک میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھولی، دیکھ کے کہا بھائی جان میری سکینہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں پانی نہیں لا سکا. یہ کہہ کے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی، جناب علی اصغر کی شہادت ہو گئی. بس مختصر کر کے میں اختتام کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. علی اصغر کا نام جب دیکھا نا میرے امام میں، امام پاک کے شہیدوں کی لسٹ میں ہے، لیکن میرا 6 مہینے کا علی اصغر گھوڑے پہ سوار ہو نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، تیر چلا نہیں سکتا. میرا علی اصغر میدان جنگ میں جائے گا کیسے؟ تو میرے امام نے اپنے ہاتھوں کی سواری دی، لے کے میدان کربلا میں گئے، جا کے ان بدبختوں کی تمام حجت کے لیے کہا کہ ننھا معصوم بچے اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟
اسے اس وقت دودھ چاہیے لیکن تم اسے پانی بھی نہیں دیتے، بروز قیامت رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتمام حجت کے لیے آپ نے فرمایا، لیکن ایک بدبخت نے ہرمل نے تیر مارا، آ کے جناب علی عسکر کے حلق پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ میرے امام نے خون چلو میں لے کے آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ یہ تو ایک علی عسکر ہے، ہزاروں علی عسکروں میں تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں، ہزاروں علی عسکر میں تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ کربل میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، کربل میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، میں سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا۔ آخر میں میرے امام کی باری آئی، امام حسین علیہ السلام کی، دستار رسول سر پہ سجائی، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑی، سیدنا امیر حمزہ کا نیزہ سینے سے کمر سے لگایا، باندھا۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ذوالجناح پہ، تو خیموں میں آ کے سب اہل بیت اطہار کی جو ازواج پاک تھی ان کو صبر کی تلقین کی۔ جب جانے لگے تو جناب سجاد، امام سجاد زین العابدین جو سخت بیمار تھے، جو بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے عصا کے سہارے اپنے بابا کی بارگاہ میں آئے، رو کے عرض کی، بابا جان میرے ہوتے آپ نہ جائیں، مجھے بھی جامع شہادت نوش کرنے کے لیے اجازت دیں۔ تو میرے امام نے فرمایا، نا سجاد زین العابدین، میرے بعد تجھ سے رسول کی نسل چلے گی۔ پھر جو اسرار تھے، امامت کے راز تھے، جو ظاہری باطنی علوم سرکار نے ان کو عطا فرمائے تھے امام حسین علیہ السلام کو، آپ نے وہ سارے امام زین العابدین کو عطا فرما دیے، ان پہ منکشف فرما دیے۔ پھر میرے امام میدان جہاد میں گئے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے کون کانپ رہا ہے، کسی میں جرأت نہیں میرے امام کے سامنے آنے کی۔ لیکن جب کوئی نہ آیا، میرے امام نے خود بڑھ کے حملہ کیا، ان کے گاجر گونی کی طرح سر کاٹ کے رکھ دیا، ان کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار حیدری سے پانی پینے کا ارادہ کیا، ان کی صفوں کو چیرتے دریا فرات پہ چلے گئے، پانی پینے لگے۔ پیچھے سے آوازیں، حسین تم پانی پینے لگے ہو، تمہارے خیموں کو لوٹا جا رہا ہے۔ فوراً گھوڑا پانی چھوڑ دیا، گھوڑا دوڑا کے واپس گئے۔ دیکھا وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، سمجھے یہ ان کا ہیلا ہے۔ ایک دوسری کتاب میں لکھے کہ آپ پانی پینے لگے، ایک بدبخت نے تیر مارا جو آپ کے دندان مبارک پہ لگا، خون نکلا، اس پانی کے اندر شامل ہو گیا۔ جناب امام نے سارا پانی پھینکا، پھر نہیں پیا، میدان میں گئے، اسے لڑتے رہے، لیکن ان بدبختوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے اتنے تیر برسائے کہ میرے امام کے گھوڑے میں سکت نہ رہی چلنے کی۔ گھوڑا ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے تیر چلائے، ایک تیر آ کے میرے امام کی پیشانی میں لگا، وہ پیشانی کہ جسے رسول کریم بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک تیر آ کے گردن میں لگا، گلے پہ لگا کہ جس گردن کو حضور چوما کرتے تھے۔ میرے امام وہ تیر نکال رہے تھے کہ ذرا ابن شریف نے تلواروں کے کئی وار کیے، سنان نے نیزہ مارا۔ جب اتنے حملے ہو گئے، میرے امام پھر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے، اس انداز میں لائے کہ جب گھوڑے پہ سوار تھے تو قیام کی حالت تھی، جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں تو رکوع کی حالت تھی، جب زمین پہ آئے تو سجدے کی حالت تھی۔ میرے امام سجدے کے اندر تھے، شمر بدبخت آ گیا، آ کے میرے امام کے سینہ پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آنکھیں کھول کے فرمایا کون؟ کہنے لگا میں شمر ہوں۔ فرمایا ذرا اپنا سینہ کھول کے دکھا۔ اس نے سینہ کھول کے دکھایا، میرے امام کو سفید داغ نظر آیا۔ فرمایا میرے نانا جان نے میرے قاتل کی نشانی یہی بتائی تھی۔ فرمایا شمر آج کیا دن ہے؟ کہنے لگا جمعے کا۔ فرمایا وقت کیا ہے؟ کہنے لگا جمعے کا۔ فرمایا لوگ ممبروں پہ چڑھ کے میرے نانا جان کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، ہم پہ درود پڑھ رہے ہوں گے، لیکن تمہاری گردن اتارنا چاہتا ہے۔ شمر بدبخت پیچھے ہٹ جا، مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دے۔ یہ میدان کربلا کا پیغام ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ شمر بدبخت پیچھے ہٹا، میرے امام نے سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، پھر ایسا لطف آیا سجدے کے اندر، رب سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ اس بدبخت نے تلوار چلائی، آپ کا سر اقدس آپ کے تن اقدس سے جدا ہو گیا۔ جب آپ نے سر اقدس تن سے جدا ہو گیا تو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز آئی، حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ جناب علی اللہ کی آواز ہے، حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ نبیوں کے سلطان کی آواز ہے، حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا۔ اور شہیدان سے آواز ہے، حسین تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا
کا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ. اب اس طرح نہیں بھی اینڈ تک جتنے بھی سامعین موجود ہے سب ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ یہ جملہ مل کے کہیں گے, اس حسین ابن حیدر پہ, اس حسین ابن حیدر پہ, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حسین بھی ایک کردار کا نام ہے, یزید بھی ایک کردار کا نام ہے. یزید کا کردار کیا تھا جناب گرامی؟ یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید زانی تھا, یزید شرابی تھا, یزید بدکار تھا, یزید عیار تھا, یزید اللہ کی حدوں کو توڑنے والا تھا, حرام کام کرنے والا تھا. لیکن حسین کا کردار کیا تھا؟ نماز میرے حسین کا کردار, قرآن کی تلاوت میرے امام کا کردار, جناب گرامی درود پڑھنا میرے امام کا کردار, حلال کمانا, حلال کھانا, حلال کھلانا میرے امام کا کردار, بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں سے پیار کرنا میرے امام کا کردار, سچ بولنا میرے امام کا کردار, جھوٹ سے بچنا میرے امام کا کردار ہے. آئیں آج عہد کر کے اٹھے اس مجلس سے, ملک احسان صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, مولا کے نام کی محفل پاک سجاتے ہر سال, اللہ ان کے طرفوں کا مجرے کثیر عطا فرمائے. آج اس محفل پاک میں عہد کر کے اٹھے ہم حسینی کردار اپنائیں گے. سارے کہہ لیں ذرا انشاءاللہ زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. جناب گرامی بس اسی پہ میں گفتگو ختم کروں گا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو تو نے نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.